ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کروا دیا. وائٹ ہاؤس میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پشنیان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، جس میں مکمل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے گئے. صدر ٹرمپ نے اس پر گواہ کے طور پر دستخط کیے، جس کے بعد آذربائیجان اور آرمینیا نے مکمل جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ آذربائیجان اور آرمینیا نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر لیے. دونوں ممالک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے. میں نے دونوں ممالک سے کہا لڑائی نہیں، تجارت کرو. آذربائیجان اور آرمینیا کے لیڈرز نے یقین دہانی کروائی کہ وہ جنگ نہیں لڑیں گے. امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک سے ٹیکنالوجی معاہدوں میں AI ڈیلز شامل رہیں گی. آذربائیجان کے ساتھ فوجی تعاون پر عائد پابندیوں کو ہٹا رہے ہیں. میں جنگیں نہیں چاہتا، امن اور تجارت چاہتا ہوں. میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی رکوائی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان آذربائیجان آرمینیا کے درمیان وائٹ ہاؤس سمٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرپرستی میں طے پانے والی تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے. ایکس پر وزیر اعظم نے لکھا کہ یہ تاریخی پیش رفت جنوبی وفاقار کے لیے نئی دور کا آغاز ہے، جو اشروں سے جاری تنازعات اور انسانی مصائب کا شکار رہا. یہ معاہدہ امن، استحکام، تعاون کا پیغام لاتا ہے. انہوں نے لکھا کہ ہم صدر الہام علیوف اور آذربائیجان کے عوام کو اس تاریخی معاہدے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو ایک پرامن مستقبل کی راہ ہموار کرنے میں ان کی دانائی، دوراندیشی اور بصیرت کا مظہر ہے. پاکستان نے ہمیشہ برادر ملک آذربائیجان کا ساتھ دیا اور اس تاریخی ساز لمحے پر ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شہباز شریف نے یہ بھی لکھا کہ ہم اس معاہدے کے لیے فریقین کو قریب لانے اور ایک نتیجہ خیز سمجھوتا طے کرانے میں امریکہ خصوصاً صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سہولت کار کردار کو سراہتے ہیں. یہ معاہدہ تجارت، روابط، علاقائی انضمام کے لیے مواقع پیدا کرے گا. وزیر اعظم نے کہا ہمیں امید ہے مکالمے کی یہ روح دیگر ایسے خطوں کے لیے مشعل راہ بنے گی جو طویل مدتی تنازعات کا شکار ہیں. صدر آذربائیجان اور وزیر اعظم آرمینیا نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کی سفارش کر دی، امن کا معمار قرار دیا. وائٹ ہاؤس میں جمعے کو تاریخی امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پشنیان اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے ٹرمپ کی ثالثی کو تنازع کے خاتمے کا اہم سبب قرار دیا اور نوبل کمیٹی سے مطالبہ کیا کہ ان کی کوششوں کو تسلیم کیا جائے. پاکستان امریکی صدر کا پسندیدہ ملک بن گیا، بھارت پر دباؤ میں اضافہ. امریکی جریدے بلومبرگ میں واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستان ٹرمپ کا پسندیدہ ملک ہے. بلومبرگ کے مطابق پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ حکمت عملی سے بھرپور سفارت کاری کرتے ہوئے اپنے پتے بہترین انداز میں کھیلے. رپورٹ میں کہا گیا پاکستان چند ان منتخب ممالک میں شامل ہے جنہوں نے حال ہی میں امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدہ کیا. بلومبرگ کا مزید کہنا ہے پاک امریکہ رابطے اس وقت شروع ہوئے جب بھارت پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی بڑھ گئی تھی. اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان اہم رابطے ہوئے جن میں جنگ بندی سے متعلق بیانات، تعاون شامل تھا. رپورٹ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے قدرتی وسائل ہیں جیسے سونا، تانبا، جو امریکی مفادات کے لیے اہم بن سکتے ہیں. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 17 جون کو ٹرمپ کی ایشائی کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ نریندر مودی نے امریکہ جانے سے انکار مبینہ طور پر اس خوف کے تحت کیا کہ مبادا ٹرمپ ان کی ملاقات فیلڈ مارشل عاصم منیر سے نہ کرا دیں. آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات جمعے کو الاسکا میں ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ملاقات کا اعلان کیا اور کہا کہ مزید تفصیلات آگے آئیں گی. ان کا کہنا ہے کہ ملاقات 15 اگست کو امریکہ کی عظیم ریاست الاسکا میں ہوگی. یہ ملاقات یوکرین تنازع کے دیر پا امن تک پہنچنے کے حوالے سے ہوگی. کریملن کے معاون نے امریکی صدر روسی صدر کے درمیان ملاقات طے پانے کی بھی تصدیق کر دی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم روس کے ساتھ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور ہم ایک مقام کا اعلان کریں گے. میرے خیال میں وہ مقام بہت مقبول ہوگا. یاد رہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ملاقات 2021 کے بعد پہلی امریکی روس سربراہی ملاقات ہوگی جب سابق صدر جو بائیڈن نے جنیوا میں پیوٹن سے ملاقات کی تھی. اس کا مطلب جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں میں ایک پیش رفت ہو سکتی ہے. حالانکہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس سے لڑائی رک جائے گی کیونکہ ماسکو اور کیف امن کے لیے اپنی شرائط پر بہت دور ہیں. ماسکو سے فوری طور پر ملاقات کے تعلق سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی.
रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा के साथ एक खुसूसी नशिस्त का इनेकाद, जिसमें DG ने तलबा से खुलकर बात की। इस मौके पर एक सवाल का खुसूसी सेशन भी मुनक़िद किया गया। तलबा ने सेशन की भरपूर पज़ीराई की और इस मौके पर कौमी जज्बे का भरपूर इजहार किया। तलबा ने फ़ौज पाकिस्तान से एकजहती का ऐलान करते हुए कहा कि ऐसे मौक़े वक्त की अहम ज़रूरत हैं जिनके ज़रिए नौजवान नस्ल को मुल्की दिफा और अफ़वाज पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। तलबा ने कहा कि वतन दुश्मन अनासर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफ़वाज से दूर नहीं कर सकते। अफ़वाज हमसे हैं और हम अफ़वाज से। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफ़वाज के साथ खड़े हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कर्फ्यू के हवाले से कहा गया कि इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हमल रहेगी और कर्फ्यू का मकसद फोर्सेस की नकलो हमल के दौरान शरपसंदों की किसी भी कार्रवाई में शहरियों की जानों और सिक्योरिटी फोर्सेस को महफूज बनाना है। मजीद बताया गया कि इस दौरान सिर्फ नागुज़ीर सूरत में मुतल्लिका ज़िलई या सिक्योरिटी फोर्सेस हुकाम की इजाज़त से असल शनाख्ती दस्तावेज़ात पेश करने पर नकलो हरकत की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर 9 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील बर्मल में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। शहरियों को मंदरजा झेल रास्तों पर दाखिला सख्ती से मना है, जिनमें खुमरंग, रगजई, शोलाम ता वाना, वाना ता रजा गेट, करबकोट, तनाई, अजीज़ाबाद चौक, दरगई पुल शामिल हैं। इंतज़ामिया की जानिब से अहम हिदायत जारी की गई है कि सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाज़त के साथ शनाख्ती कार्ड और कागजात जमा करवा कर सफ़र जारी रखा जा सकता है। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देखकर गाड़ी को 100 मीटर फासले पर सड़क से नीचे उतार लिया जाएगा। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी, इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद समेत मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली काबीना के फैसले के बाद जुमे को भी दिन भर गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहा। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में भूख से मजीद 4 अमवात रिकॉर्ड, जिसके बाद इसराइली जंग के आगाज़ से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 201 हो गई, जिनमें 98 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इज़राइल की जानिब से गजा पट्टी पर मुकम्मल कंट्रोल के हुसूल के ताज़ा फैसले को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इक़दाम न सिर्फ मौजूदा कशीदगी को ख़तरनाक हद तक बढ़ा देगा बल्कि फ़लस्तीनी अवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस बनेगा। तुर्की की सरकारी खबररसा एजेंसी एनाडोलू के हवाले से जारी करदा बयान में गुतेरेस के तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि इज़राइल का ये फैसला लाखों फ़लस्तीनी शहरियों की ज़िंदगियों को शदीद खतरे में डालने के साथ साथ ज़ेर हिरासत अफराद की सलामती के लिए भी खतरा है। बयान में इस खदशे का इजहार किया गया कि यह कदम इलाकाई इस्तेहकाम को मज़ीद कमज़ोर कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने गजा में जारी इंसानी बहरान की तरफ तवज्जो दिलाई, जहाँ फ़लस्तीनी आबादी पहले ही शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। उन्होंने खबरदार किया कि इज़राइली मंसूबे से जबरी बेघर होने वालों की तादाद में इजाफा शहरी हलाकतों और बुनियादी ढांचे की तबाही का खदशा है, जो पहले से कमज़ोर सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर देगा। गुतेरेस ने अपनी साबिका अपील को दोहराते हुए फौरी जंगबंदी, इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी और तमाम कैदियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने इज़राइल पर जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करते हुए बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की 2024 की राय पर अमल करे और तमाम नई बस्तियों की तामीर रोक दे। बयान में इज़राइल से मुतालबा किया गया कि वो गजा, मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम समेत तमाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी ख़त्म करे। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। अरब मीडिया के मुताबिक UN सलामती कौंसिल का इजलास हफ्ते को होगा और UN असम्बली कौंसिल का इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने की। दूसरी जानब अमरीका ने UN सलामती कौंसिल इजलास बुलाने की मुखालफत की है। याद रहे गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली काबीना के फैसले के बाद जुमे को भी दिन भर गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहा। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में मेजबान वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। ट्रिनिडाद में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मेजबान वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। वेस्ट इंडीज की टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हुई।
ایون لوئس 60 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کا 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ گرین شرٹس کی جانب سے حسن نواز 63 اور حسین طلعت 41 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ پاکستانی بیٹر حسن نواز نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کیا۔ ویسٹ انڈیز نے 281 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کا آغاز اچھا نہ تھا۔ اوپنر سائم ایوب صرف 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پہلی وکٹ گرنے کے بعد عبداللہ شفیق اور بابر اعظم نے ذمہ داری سے بیٹنگ کی اور ٹیم کا اسکور آگے بڑھایا، لیکن پھر عبداللہ 9 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ اس کے بعد بابر بھی 47 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان محمد رضوان نے 50 اسکور کی، لیکن وہ بھی 53 رنز پر آؤٹ ہو گئے، جبکہ سلمان علی آغا 23 رنز بنا سکے۔ 5 وکٹیں گرنے کے بعد نوجوان حسن نواز اور حسین طلعت نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور 49ویں اوور میں ہدف پورا کر کے ٹیم کو کامیابی دلوائی۔ حسن نواز 63 اور حسین طلعت 41 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ ایکسپو سٹی میں یوم آزادی پاکستان کی 78ویں سالگرہ کی شاندار تقریب کل 10 اگست کو منعقد ہوگی۔ تقریب میں 60,000 سے زائد شرکاء کی شرکت متوقع۔ پاکستانی ثقافت کی سب سے بڑی عوامی نمائندگی میں وزیر رواداری شیخ نہان بن مبارک النہان اور پاکستانی سفیر فیصل نیاز تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ تقریب ایمریٹس لف پاکستان کے تحت منعقد کی جائے گی۔ پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کے تعاون اور دبئی پولیس کی معاونت سے ایونٹ کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ صوفی موسیقی، لوک رقص، فنون لطیفہ کی بھرپور نمائندگی ہوگی۔ ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا جائے گا۔ پاکستانی فنکار ظاہر علی بگا، نتاشا بیگ، یوسف بشیر قریشی اپنی پرفارمنس پیش کریں گے۔ پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات کی خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا جائے گا۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات کو 50 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی پاکستان میں سرمایہ کاری 10 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہاں پہ ناظرین کو بتائیں کہ ہنزا میں گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے کے باعث دریائے ہنزا میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ ندی نالوں اور دریاؤں میں شدید طغیانی، مورخون اور گرجا کے مقامات پر شاہراہ قراقرم کو شدید نقصان پہنچا۔ سڑک بند ہونے سے پاکستان اور چین کے درمیان زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ شاہراہ قراقرم پر ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ مقامی افراد کو بھی محتاط رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ اگر گلیشیئرز کا پگھلاؤ اسی رفتار سے جاری رہا تو اگلے چند دنوں میں مزید سیلابی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ پولینڈ میں تیز رفتار ٹرین کی ٹکر سے وین تباہ، ڈرائیور موزانہ طور پر محفوظ، ویڈیو وائرل۔ وین کا ڈرائیور سرخ بتی کے اشارے کے باوجود ریلوے ٹریک عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی ٹرین قریب آئی، ڈرائیور نے پریشانی کے عالم میں بچنے کی کوشش کی اور وین کو پٹریوں کے کنارے کی طرف موڑنے لگا، لیکن یہ ٹرین جس میں مسافر سوار تھے وین سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں وین کے پرخ چوڑ گئے۔ تاہم موزانہ طور پر وین ڈرائیور محفوظ رہا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔